یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورہ مریم کی آیت نمبر 16 تا آیت نمبر 21 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں، اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اہلها مکانا شرقیا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اور اس کتاب میں مریم علیہ السلام کا ذکر کیجئے کہ جب وہ جدا ہوئیں اپنے لوگوں سے ایک شرقی مکان میں، پھر انہوں نے لوگوں کے سامنے سے پردہ کر لیا، پھر بھیجا ہم نے ان کے پاس اپنا فرشتہ بن کر آیا ان کے سامنے ایک بھلا چنگا انسان۔ انہوں نے کہا مجھے رحمان کی پناہ تجھ سے، اگر ہے تو ڈر رکھنے والا۔ فرشتہ بولا میں تو بھیجا ہوا ہوں آپ کے رب کا کہ دوں آپ کو ایک لڑکا پاکیزہ۔ انہوں نے کہا کہاں سے ہوگا میرے لیے لڑکا، اور چھوا نہیں مجھے کسی آدمی نے، اور میں بدکار بھی کبھی نہ تھی۔ بولا یوں ہی ہوگا، فرما دیا ہے آپ کے رب نے کہ وہ مجھ پر آسان ہے، اور اس کو ہم کیا چاہتے ہیں لوگوں کے لیے نشانی اور اپنی رحمت کا نشان، اور یہ بات طے شدہ ہے۔ مذکورہ آیات میں حضرت مریم علیہ السلام کے واقعے کا تذکرہ فرمایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ آپ کے سامنے اس کتاب یعنی قرآن کے اس خاص حصے میں ہم سورہ مریم میں مریم علیہ السلام کے قصے کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور آپ اپنے حوالے سے لوگوں کے سامنے کر دیجئے، کیونکہ پچھلے آیات کے اندر زکریا علیہ السلام کا واقعہ مذکور ہوا، تو یہ بھی اسی کے ساتھ ایک خاص مناسبت رکھتا ہے۔ مریم علیہ السلام اپنے گھر میں ایک الگ جگہ پر مشرقی جانب چلی گئیں گوشہ میں۔ ان کا اس گوشے کے اندر جانا کس غرض کے لیے تھا، اس کے لیے مختلف اقوالات اور احتمالات بتائے گئے۔ کسی نے کہا کہ غسل کرنے کے لیے اس گوشے میں گئی تھیں، بعض نے کہا کہ حسب عادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور ذکر کے لیے محراب کی شکل جو مشرقی جانب تھی اس گوشے کو وہ اختیار کرنے کے لیے گئیں۔ حضرت ابن عباس سے منقول ہے کہ نصارہ نے جو جانب مشرق کو اپنا قبلہ بنایا اور اس کی تعظیم کرتے ہیں، یہ بھی اسی وجہ سے کہ مریم علیہ السلام اپنے مکان کے مشرق کی جانب چلی گئی تھیں۔
پھر انہوں نے وہاں پر اپنے لیے ایک پردہ کر لیا۔ اس وقت حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے بشکل انسانی مریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بھیجا، اور فرشتے کی صورت میں بھیجنا ان کے لیے مشکل ہو سکتا تھا کہ انسان کا اس کے لیے عام حالات کے اندر دیکھنا آسان نہیں ہوتا، اس لیے اس فرشتے کی ہیبت اس پر غالب آ جاتی ہے۔ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں جب جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت بھی اسی طرح ہوئی اور بعد میں بھی اسی طرح۔ اس مصلحت کے تحت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو انسانی شکل میں مریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بھیجا۔ جب مریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک انسان کو اپنے قریب دیکھا جو پردہ کے اندر آ گیا تھا، تو انہیں خطرہ ہوا کہ اس کا ارادہ برا معلوم ہو سکتا ہے، اس لیے فرمایا کہ میں اللہ رحمان کی پناہ میں آتی ہوں تجھ سے۔ اور پھر جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ سنا تو بعض روایات کے مطابق اللہ کے نام کی تعظیم کے لیے وہ کچھ پیچھے ہٹ گئے، اور فرمایا مریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کنت تقیہ، یہ ایسا کلمہ ہے کہ جیسے کوئی شخص کسی ظالم سے مجبور ہو کر فریاد کرے کہ اگر تو مومن ہے تو مجھ پر ظلم نہ کر، تیرا ایمان اس ظلم سے روکنے کے لیے تجھے کافی ہونا چاہیے۔ مطلب یہ کہ اللہ سے ڈر اور کسی غلط قدم کی طرف تو نہ جا۔ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں آپ کو اللہ کی طرف سے ایک فرزند کی خوشخبری دینے کے لیے آیا ہوں، میں آپ کے رب کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، اور ایک پاکیزہ لڑکا آپ کو دینے کے لیے آیا ہوں۔ مریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے لڑکا کیسے ہوگا؟ انہوں نے انکار نہیں کیا جب انہیں معلوم ہوا کہ یہ انسان نہیں بلکہ فرشتہ ہے اور اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہے، بلکہ تعجب کے طور پر یہ کہا کہ لڑکا کس طرح ہوگا، حالانکہ اس لڑکے کے ہونے کے لیے جو عادتاً شرائط ہیں کہ مرد کی قربت جو ہے وہ ضروری ہے، جبکہ مجھے تو کسی بشر نے ہاتھ نہیں لگایا، نہ ہی نکاح ہوا اور نہ ہی میں کبھی بدکار تھی۔ تو فرشتے نے کہا کہ بغیر کسی بشر کے چھو لینے کے ہی اسی طرح ہوگا، اور آپ کے رب نے یہ ارشاد فرما دیا ہے اور یہ اس کے لیے آسان ہے، اور ہم اس لڑکے کو اپنی طرف سے ایک نشانی لوگوں کے لیے مقرر کر دیں گے، اور یہ بات طے شدہ ہے کہ اسی طرح ہی ہونے والا ہے۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرشتے کے سامنے تعجب کا اظہار کیوں فرمایا؟ حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب یقین ہو گیا کہ ان کا مخاطب انسان نہیں ایک فرشتہ ہے، تو انہوں نے تعجب کے طور پر کہا کہ لڑکا مجھے کیسے ہوگا جبکہ اس کے لیے مرد کی قربت عادتاً ضروری ہوتی ہے، جبکہ میں اس سے جائز ناجائز ہر طرح سے دور ہوں۔ تو تعجب کے طور پر تھا، انکار کے طور پر نہیں تھا، چونکہ مریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب یہ معلوم ہو گیا کہ اللہ کی طرف سے فرشتہ ہے تو پھر انکار کی کوئی وجہ نہیں تھی۔ البتہ ظاہری حالات کے اعتبار سے یہ تعجب کی بات ضرور تھی کہ جب میں نے نکاح بھی نہیں کیا، مرد سے قربت نہیں ہوئی، اور نہ ہی میں کبھی بدکاری کی طرف گئی ہوں، تو یہ لڑکا کس طرح ہو جائے گا؟ اور آیات کے اندر اس کا جواب دے دیا گیا کہ اللہ کی طرف سے یہ ہوگا اور یوں ہی ہوگا، اور اللہ کی طرف سے یہ بات طے شدہ ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔